بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگ مہنگائی سے انتہائی پریشان ہیں، اخراجات سے انتہائی پریشان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک میں اشیاء کی قیمتیں حد کو کراس کر چکی ہیں، بڑھ چکی ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، قیمتوں کی حد مقرر فرما دیجئے۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد مقرر کرنے والے ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تنگی پیدا کرنے والی اور لوگوں پر کشادگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب اللہ جل جلالہ سے ملوں، ملاقات کروں، تو لوگوں میں سے کسی ایک پر بھی کوئی ظلم و زیادتی کرنے والا میرا کام نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، یعنی کہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیمتوں کو بڑھاتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہی قیمتیں کم ہوتی ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ پھر ہم اپنی مہنگائی کا رونا آپس میں بیٹھ کر کیوں روتے ہیں؟ جتنی دیر میں، بڑا اہم نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، جتنی دیر میں ہم بیٹھ کر آپس میں مہنگائی پر رونا روتے ہیں، سیاستدانوں کی برائیاں کرتے ہیں، حکمرانوں کی بدگوئیاں کرتے ہیں، اگر اتنی دیر بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ذکر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کم از کم انفرادی طور پر ہمارے اپنے اپنے گھروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو مہنگائی سے نمٹنے کے اور مہنگائی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کے دو طریقے عرض کرتا ہوں، دونوں علماء و اولیاء کرام سے منقول ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ حد مقرر فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، تم اس چیز کو جو مہنگی ہوتی ہے تم اس کو سستا کر دو۔ لوگوں نے عرض کی، حضور، ہم حاجت مند لوگ ہیں، تاجر اور لوگ ہیں، ہم تاجر نہیں ہیں، تو آپ تاجروں کو کہیں کہ وہ حد مقرر کریں جو ہمارے لیے آسان ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، تم اس چیز کو سستا کر دو۔ لوگوں نے عرض کی، حضور، ہم محتاج ہیں اور وہ تاجر ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تم چیزوں کو سستا کر دو، یعنی کہ چیزوں کو خریدنا ہی چھوڑ دو۔ یہ بہت معاشی طور پر اہم ترین نقطہ ہے اور یہ زندہ قوموں کی نشانی ہے کہ جب ان پر مشکل اور پریشانی آتی ہے تو وہ مجتمع اور جمع ہو جاتی ہیں۔ جب قوم جمع ہوتی ہے تو ظلم کرنے والا اپنے ظلم سے باز آ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم، مشہور ولی ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا۔ لوگ ان کے پاس گئے اور عرض کی، حضور، شہر میں گوشت مہنگا ہو گیا ہے، تو بتائیے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو سستا کر دو، یعنی کہ اس کو خریدنا چھوڑ دو۔ اب ایسی چیز کہ جس کا استعمال لوگوں کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے، وہ تو حاجت اور ضرورت کی چیز ہے، اس کے علاوہ جو فقط بندے نے آسائش اور سہولت کے لیے بنا رکھی ہے، اس کو اگر مہنگائی کا رونا رو رو کر ہم سر پر آسمان اٹھا بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کو سستا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خریداری ہی چھوڑ دیجیے۔ ایک تو یہ ہے اصول، اور ایک وہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں مکہ والوں نے خط لکھا کوفہ میں کہ حضور، مکہ میں کشمش کا ریٹ جو ہے، جو قیمت ہے، وہ بہت بڑھ چکی ہے، تو بتائیے ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کو کھجور کے ساتھ سستا کرو، یعنی کہ کشمش کی خریداری ترک کر دو، اس کے بدلے میں کھجور کا استعمال شروع کر دو۔ جب کشمش خریدے گا نہیں، کھجور سے تمہارا گزارا ہو جائے گا، تو بیچنے والوں نے بیچنا تو ہے ہی ہے، پھر وہ اس کو سستا بیچیں گے۔ تو یہ دو اصول بیان کر دی، ایک تو مطلقاً بالکل اوورال اس چیز کو لینا ہی چھوڑ دیا جائے، تو جو سٹاک کرنے والے ہیں وہ خود بیچیں گے، اور یہ من حیث القوم، قوم نے اجتماع کرنا ہے، جمع ہونا ہے، تب ہوگا۔ اور دوسرا انفرادی ہے کہ اگر چیزیں مہنگی ہیں تو آپ وہ چیز اختیار کریں جو آپ کو سستی ملتی ہے۔ آپ
اپنے بین الاقوامی جو ہے اشیاء کو نہ خریدیں، آپ مہنگی چیزیں نہ خریدیں، بلکہ آپ کیا کریں، آپ لوکل اور مقامی اشیاء خریدیں۔ آپ نے ضرور آملہ کا تیل خریدنا ہے، آپ سرسوں کا تیل سر پر لگائیے۔ آپ نے ضرور لکس کا یا ڈو کا صابن استعمال کرنا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے، آپ پاکستان کے بنے ہوئے مقامی صابن استعمال کیجیے۔ آپ نے ضرور دیسی گھی کی روٹی کھانی ہے، آپ سادہ روٹی کھا لیجیے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اگر گھر میں 4 کمرے ہیں اور 2 کمروں میں بیٹھ کر پنکھے چلا کر گزارا ہو سکتا ہے تو 2 چلا لیجیے۔ تو ایک ہے طریقہ مہنگائی سے نمٹنے کا اجتماعی، اور وہ قوم پوری کر سکتی ہے، اور ایک ہے انفرادی، اور اس انفرادیت کے اندر ہم سب سے پیچھے ہیں۔ ہم نہ اجتماعی طور پر جمع ہو سکتے ہیں، نہ انفرادی طور پر اپنے چسکے ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ حضرت ابو حازم سلمہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، بتائیں کیا کریں، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ آپ نارمل رہے، پھر کہا کہ حضور مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، آپ کو کوئی غم نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے کیوں غم ہو، جو رب آسانی کے دنوں میں مجھے رزق دے رہا تھا وہ مہنگائی کے دنوں میں بھی مجھے رزق دے گا۔ جب ایمان کامل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ یقین کامل کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، انشاءاللہ العزیز رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ امام ابن مفلح حنبلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایسا زمانہ پایا، ہمارا زمانہ ایسا ہے کہ لوگ شہروں کے تباہ ہونے پر، رزق کی کمی پر، چیزوں کی قیمتوں کی زیادہ ہونے پر رونا روتے ہیں، سیاستدانوں کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، محفل میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، یہ زمانہ تو پایا ہے۔ لیکن نمازوں کی کمی پر کوئی رنج و غم کا اظہار نہیں کیا جاتا، لیکن دین کے مٹتے ہوئے معاملات کو دیکھ کر کوئی دکھ کا اظہار نہیں کرتا۔ جو محفلیں، جو مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہیں، سیاستدانوں پر بات کرتے ہیں، کبھی بھی وہ بیٹھ کر دین کے معاملات میں غم اور غصے کا اظہار نہیں کرتے کہ دین مٹتا جا رہا ہے، سنتیں ختم ہوتے جا رہی ہیں، فلاں سنت زندہ نہیں ہے، فلاں فرض ادا نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے کہ جو مسلمان ہو کر دین کے معاملے میں غیرت کا اظہار نہ کرے، دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہ کرے لوگوں کا، وہی لوگ بیٹھ کر مہنگائی کا رونا روتے ہیں۔ سیاستدانوں کے گروہ بنے ہوئے، کوئی اس کا حمایتی بن جاتا ہے، کوئی اس کا بن جاتا ہے، اس معاملے میں بندے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے باتیں نہیں کر پاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر راضی کیسے ہوگا؟ اللہ ان پر رحمت کیوں فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر جو معاملے فرماتا ہے، بعض اوقات بندوں کے اندر کے جو دلوں کے معاملات ہوتے ہیں اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی عرض کر دوں، جو لوگ مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ بڑا ہی کارآمد ہوگا، اس کو آزمائیں اور کیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ مہنگائی کے دنوں میں، پریشانی کے عالم میں اگر آپ یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اگر مہنگائی بڑھ بھی گئی اور آپ کے اخراجات جو آنے والی آمدن ہے وہ کم ہوئی، انشاءاللہ العزیز ایسا مینج نظام ہوگا کہ آپ کا گزارا اسی میں ہو جائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا باسطو، یا اللہ یا باسطو، یاد رکھیے اللہ کی ہا کو آپ نے دمہ سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسطو، اس کی طا کو بھی آپ نے پیش دے کر پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسطو۔ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد تو 100 بار پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت، دن یا رات میں کسی بھی وقت 7000 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک دن کے اندر۔ ہر نماز کے بعد 100 بار اور دن میں کسی بھی وقت 7000 بار پڑھنا ہے، اور خصوصاً جمعہ کی نماز کے بعد مرد ہیں تو جمعہ کی نماز پڑھیں تو مسجد میں بیٹھ کر وہیں پہ 7000 بار پڑھنا ہے، اور خواتین ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھ کے سنتوں اور نفلوں سے فارغ ہو کر 7000 بار اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات سیدھے فرما دے گا، جتنی آمدن ہو رہی ہیں اسی میں گزارا ہو جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پرفتن دور میں اس کے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.